السلام علیکم، ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ بات یہ ہے کہ جو کیسر راجہ صاحب نے بات کی ابتدا میں قرن اول میں کہ ان کے بیچ مسئلہ نمازوں کے نہیں تھا، یا ان کے بیچ مسئلہ روزے پہ نہیں تھا، ان کے بیچ مسئلہ زکوٰۃ پہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں پھر آپ کی اجازت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ کہ اتفاق تو ان کے بیچ قرآن مجید پہ بھی نہیں تھا۔ زکوٰۃ کو تو چھوڑ دیں، نماز کو بھی چھوڑ دیں، روزے کو بھی چھوڑ دیں۔ میں ان صحابہ اکرام کا نام آپ کو لے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ ان کا قرآن کا ورژن کیا تھا، اور ان کا قرآن کا ورژن کیا تھا، اور ان کا قرآن کا ورژن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے یہ میں ناراض ہونے کی بات میں اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ بات میں صرف اسلامی لٹریچر کی روشنی میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ بعد میں کر لیں گے، بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ فرود عالم صاحب، آپ نے فرمایا کہ صحابہ میں بھی قرآن کا کون سا ورژن اور ایسا ایک نزدیک ایک تھا دوسرے کے نزدیک، اور پھر آپ نے کنکلوڈ کر کے کہ نہیں چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک نہیں ہے اس کو آپ اس طرح سے ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ سکور کر کے پھر آگے نہ بڑھ جائیں۔ آپ اس پہ سیپریٹ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں بائی یہ فکری یتیموں کا یہ دین نہیں ہے۔ آپ کے 1400 سال سے مسلسل ہمارا یہ ایک لڑی ہے۔ تو بائی آل مینز میں 1 سال سے لائیو ہر سیٹرڈے کو، کبھی کبھی چھٹی ہو جاتی ہے، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہر سیٹرڈے کو میں لائیو ہوتا ہوں، جس میں مسلمانوں سے بات نہیں کرتا۔ میں انہی لوگوں سے بات کرتا ہوں جو قرآن پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اسلام پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ میں دوبارہ لائیو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ قرآن کا کون سا ورژن کس طرح ان کے پاس ہے۔ تو جیسا کہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھ لی، جن بہن بھائیوں کو اس میں سے کسی نقطے کی سمجھ نہیں آئی وہ اس تبصرے سے آ جائے گی جو میں ابھی اس ویڈیو کے حوالے سے کرنے لگا۔ یہ ویڈیو دراصل ایک ڈیبیٹ سے لی گئی ہے، اور ایڈیٹنگ کے دوران اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ دونوں فریقین کی کسی بھی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نہ پیش کیا جائے، یعنی کہ کسی بھی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ نکالا جائے۔ اور وہ ڈیبیٹ تھی کیسر احمد راجہ اور فرنود عالم صاحب کے درمیان اس ٹاپک پر کہ پاکستان کو ایک شریعہ ڈریون کنٹری ہونا چاہیے یا پھر سیکولر۔ اور اس ڈیبیٹ کے دوران فرنود عالم صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اسلام کوئی بائنڈنگ فورس ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے مسلمانوں کے آپسی اختلافات بتائے اور کہا کہ آج کی تو بات چھوڑیں، اتفاق تو کرنے اول میں صحابہ میں بھی نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ان لوگوں نے قرآن کی تشریح خود پیغمبر اسلام سے براہ راست سمجھی تھی، پھر بھی ان لوگوں میں اس قدر اختلافات ہوئے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر جنگیں تک ہو گئی۔ جس کے جواب میں کیسر احمد راجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جنگیں ہوئیں، لیکن آپ کو ان میں سے کسی ایک جنگ میں بھی پوائنٹ آف کنٹینشن یعنی کہ متنازع نقطہ یہ نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ کم کر دی جائے، یا نمازیں 5 سے 3 کر دی جائے، یا اللہ کے کسی نظام کو بدل دیا جائے، یا پھر قرآن نے جو 7 سے 8 مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں کہ اسٹیٹ نے ایسے اسپینڈ کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی لے کے آ جائے۔ پھر متنازع نقطہ کیا تھا؟ اسے کیسر صاحب نے نہایت خوبصورتی سے کچھ یوں بیان کیا کہ یہ سارا معاملہ اس کا تھا کہ میں باقیوں سے بہتر صرف کر سکتا ہوں۔ اور جس کے بعد فرنود عالم صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ سب کچھ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا، اور آگے کیسر احمد راجہ صاحب کا بہترین سا جواب بھی۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ان جیسے لوگوں کی حقیقت سے واقف کروایا جا سکے کہ یہ لوگ کیسے عام اور معصوم لوگوں کے ذہنوں میں شک کا بیج بوتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ناکام کوشش اس ڈیبیٹ میں بھی کی گئی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسر احمد راجہ صاحب جیسے عظیم لوگوں سے نوازا ہے۔ اگر کیسر صاحب کی جگہ پہ کوئی اور میرے جیسا عام شخص موجود ہوتا تو شاید وہ اس وار کو اس طرح سے ناکام نہ بنا پاتا جیسے کیسر احمد راجہ صاحب نے بنایا۔ اور جاتے جاتے میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ فرنود عالم صاحب کی نیت معصوم ذہنوں میں شک پیدا کرنے کی نہ ہو، لیکن اس حقیقت سے بھی منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ بظاہر کوشش تو بھرپور کی گئی۔ چلیں خیر، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔